الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. حضرات و سامعین محترم، حقوق کئی قسم کے ہیں۔ ایک حق ہمارا اللہ رب العزت کے اوپر ہے، ایک حق ہمارا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہے، ایک حق والدین پہ ہے، ایک حق اولاد پہ ہے، اسی طرح حقوق زوجین ہے، حقوق العباد ہے، عام لوگوں کے حقوق۔ علی حاصل قیاس ایک انسان کے دوسرے انسان پہ کئی طرح کے حق ہیں۔ ہمارے ذمے جو اللہ رب العزت کا حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا الہ تسلیم کریں، اس کے ساتھ شرک نہ کریں، اسی کی عبادت کریں۔ اللہ رب العزت کے اوپر بھی ہمارے حق ہیں، جس طرح ہمارے اوپر اللہ کے ذمے حق ہیں نا، اسی طرح اللہ کے ذمے ہمارے اوپر حق ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے حق ادا کر دیے۔ اللہ رب العزت کے ذمے ہمیں پیدا کرنا تھا، وہ اس نے کر دیا۔ ہمیں زندگی دینی تھی، دے دی، جوانی دینی تھی، صحت دینی تھی، دے دی۔ اللہ رب العزت نے سب سے بڑھ کر ہمیں خوبصورت انسان بنایا ہے، تمام مخلوقات میں سے افضل بنایا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا ہم پہ بہت بڑا احسان بھی ہے، اور سب سے بڑا حق بھی یہی ہے۔ اور اللہ رب العزت کے ذمے یہ بھی ہے کہ ہم بشریت انسان، ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کے ذمے یہ ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، تو اللہ ہمیں معاف کر بھی دیتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے اہل ایمان، پکی سچی توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور اللہ رب العزت یہ اپنا حق بخوبی نبھا رہے ہیں، اور جو ہمارے ذمے حق ہیں اللہ کے اوپر وہ یہ ہیں کہ ہم اللہ کی بندگی کریں۔ اللہ نے اپنے حق ادا کر دیے ہیں اور کر رہا ہے۔ ہماری پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم بھی اللہ کے حقوق ادا کریں۔ اسی طرح نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے ذمہ حق ہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو ہمارے ذمہ حق تھے وہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کر دیے۔ آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا،
آپ پہ قرآن مجید آسمانی کتاب نازل ہوئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو لگایا گیا تھا آپ نے بخوبی نبھایا، وہ حق ادا کر دیا ہے، دنیا میں بھی کیا ہے اور آخرت میں بھی کریں گے۔ آخرت میں کیسے کریں گے؟ آپ سوچ رہے ہوں گے آخرت میں کیسے کریں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جو اس نے دنیا میں مانگی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو پورا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے مجھے بھی دعا دی ہے، لیکن میں نے اس دعا کو آخرت کے لیے اپنی امت کے لیے سنبھال کر کے رکھا ہوا ہے۔ یعنی دنیا میں بھی اپنے حق ادا کیے، اپنی ذمہ داری پوری کی، کس کے بارے میں سوچا؟ ہمارے بارے میں سوچا، اور آخرت کے اندر بھی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس کے لیے سوچ رہے ہیں؟ ہمارے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ دعا میں نے سفارش کے طور پہ قیامت کے دن کے لیے بچا کر کے رکھی ہے، میں قیامت والے دن اپنی امت کے متعلق اللہ رب العزت سے التجا کروں گا، اے اللہ یہ میری امت ہے، دنیا میں نے تجھ سے یہ دعا نہیں مانگی، لیکن آج میں تم سے مانگ رہا ہوں، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذمے جو حق تھے، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں بھی پورے کیے، آخرت میں بھی انشاءاللہ پورے کریں گے۔ اب ہمارے ذمے جو آپ کے لیے حق ہیں، کیا ہم کو پورے کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہم نے سوچنا ہے، ہم اپنے نبی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم سوچنے والی بات ہے نا، میں اور آپ سوچیں ذرا کہ ہم اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہم صبح کے وقت درود شریف پڑھتے ہیں؟ کیا ہم ہر نماز کے بعد درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھیجتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت اور اللہ کے فرشتے اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے اہل ایمان تم بھی اپنے نبی پر درود پڑھو، حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک جگہ پہ کیا ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں؟ ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہماری گفتگو کرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق؟ ہمارا نکاح کرنا، ہمارا جو نا وہ حقوق زوجیت ادا کرنا، اور اسی طریقے سے دیگر معاملات، خوشی غمی، کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہیں، آپ کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ اگر ہیں تو ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا کر رہے ہیں، اگر نہیں ایسا تو ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ادا نہیں کر رہے۔ والدین کے حق ہیں، اللہ رب العزت قرآن مجید کے میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے۔ اگر ان میں سے دو یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان کی خاطر تواضع کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے، ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، اف تک نہیں کہنا۔ ہمارے والدین کے ہمارے اوپر جو حقوق تھے ہمارے والدین نے ادا کر دیے، ہمیں دنیا میں ان کے ذریعے سے ہم دنیا میں تشریف لائے، ایک حق انہوں نے ادا کیا۔ پھر والدین کا ہمارے اوپر جو حق تھا وہ یہ تھا کہ والدین نے ہماری پرورش کی، ہمیں پڑھایا،
ہمیں لکھوایا، پھر اس کے بعد ہماری پرورش کے لیے ہمیں جوانی تک پہنچانے کے لیے والد دن رات محنت کرتا رہا، گرمی ہے سردی ہے نہیں دیکھا، میرے بچے چھوٹے بھوکے ہیں، دن رات ایک کر کے ہمارے پیٹ پالتے رہے، انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے۔ ہمارے ذمہ جو عائد ہے اپنے والدین کے حق، کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ یہ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے۔ نہیں کریں گے تو یہ بات یاد رکھنا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی اطاعت کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اللہ کی پکڑ میں آئے۔ اسی طرح حقوق زوجین ہیں، میاں بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے اوپر، حقوق العباد ہیں۔ یہ میں نے سارے حق اس لیے آپ کے سامنے رکھے، میرا موضوع اصل میں یہ ہے کہ مزدوروں کے ہمارے اوپر کیا حق ہے، جو حاجی صاحب نے میرے ذمہ لگایا نا وہ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں مزدوروں کے حقوق بعد میں ہیں۔ اگر ہم اللہ کا حق ادا کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا کریں گے، اپنے والدین کا حق ادا کریں گے، اپنے جو حقوق زوجین ہیں وہ ادا کریں گے، تو انشاءاللہ العزیز جو مزدوروں کے حق ہیں انشاءاللہ وہ اس کے بعد بذات خود ادا ہو جائیں گے۔ پہلے اللہ کا حق ہے۔ آئیے مختصراً مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے، اللہ رب العزت نے ہمیں ایک جیسا نہیں بنایا، کسی اعتبار سے بھی ایک جیسا نہیں بنایا۔ ویسے اللہ نے مخلوقات میں سے سب سے افضل ترین انسان کو بنایا، لیکن انبیاء میں سے بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ وہ بھی ایک جیسے نہیں تھے۔ اسی طرح انسان، ہم بے حیثیت مسلمان ایک جیسے نہیں ہیں۔ کسی کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ مرتبے پہ فائز کیا ہے، اعلیٰ تعلیم اس کے پاس ہے، کسی کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، کسی کے پاس کم ہے، کس کی گفتار اچھی ہے، کسی کی گفتار اچھی نہیں ہے، کوئی نابینا ہے کوئی بینا ہے، کوئی بولنے والا ہے کوئی نہیں بولنے والا گونگا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو ایک جیسا نہیں رکھا ہے۔ اسی طرح میرے محترم اور عزیز بھائیوں، جس کے پاس مال و دولت ہے اور جس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے دونوں کو برابر نہیں رکھا، لیکن اللہ کے ہاں اعمال کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ مال کے اعتبار سے چاہے برابر نہیں ہے، علم کے اعتبار سے چاہے برابر نہیں ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے جتنا اجر مالدار کو دینا ہے اتنا ہی غریب کو دینا ہے، جتنا گناہ مالدار کو دینا ہے اتنا ہی گناہ غریب کو دینا ہے۔ اعمال میں دونوں برابر ہیں۔ اس لیے میرے محترم اور عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے جس طرح ہمیں ایک جیسا نہیں بنایا، ہمیں اللہ رب العزت نے، ہماری اگر فیکٹری ہے، ہمارا کارخانہ ہے، ہمارے ماتحت جو لوگ کام کرتے ہیں، ہم ان کو اپنے برابر سمجھنے کی کوشش کریں، ہم ان کو اپنے برابر بٹھائیں، اپنے برابر بٹھا کر کے کھانا کھلائیں۔ اسلام نے اس اعتبار سے ان کو الگ نہیں کیا، ان کا یہ حق نہیں ہے کہ ان کو آپ الگ سے بٹھاؤ اور الگ سے کھانا کھلاؤ، ان کے ساتھ جو مرضی ظلم کرتے رہو، جتنی مرضی زیادتیاں کرتے رہو، یہ اللہ رب العزت نے اور نہ ہی پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اس کی تعلیمات نہیں دی ہیں۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص، نوجوان، کمائی کے آلات، جس طرح مزدور کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ چاندہ قلعہ کے چوک میں کھڑے ہوتے ہیں، وہ اپنے آلات وغیرہ پکڑ کے کہ کہیں کوئی آئے ہمیں مزدوری کے لیے لے جائے، کام کاج کرنے کے لیے لے جائے۔
وہ دابڑے وغیرہ وہ اس طرح کے مزدور پکڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ شخص اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اپنے آلات کسب لے کر کے گھر سے نکلا۔ ایک شخص نے دیکھا، وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ شخص کتنا ہی اچھا تھا کہ یہ اپنا آلات کسب لے کر کے نکلا ہے، کتنا ہی اچھا ہوتا اگر اتنی کوشش اور اتنی ہی جد و جہد یہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے کرتا۔ اس نے یہ بات کہی۔ نبی کے مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا، آپ کے پاس یہ معاملہ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ نے اس کو یہ کلمات کہے ہیں کہ کتنا ہی اچھا ہوتا کہ جس طرح یہ کوشش اور بڑی لگن کے ساتھ، بڑے جوش اور خروش کے ساتھ کام کرنے کے لیے نکلا ہے، اتنا ہی یہ اپنے جو نا وہ دین کے لیے نکلتا، کتنا ہی اچھا ہوتا۔ سن لو یہ بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کان خرج یسعى علی ولدہ صغار فهو خرج فی سبیل اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ گھر سے نکلا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اس نیت سے نکلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے کے مطابق جتنا اجر اس کو ملتا ہے، اسی طرح اس شخص کو بھی ملے گا جو اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كَانَ خَرَجَ عَلَى وَالِدَيْهِ شَيْخَيْنِ كَبِيرَيْنِ فَهُوَ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ شخص اپنے بڑے والدین کو کھانا کھلانے کے لیے، ان کے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلا ہے، ان کے حقوق ادا کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، ان کے لیے کمائی کرنے کے لیے گھر سے نکلا ہے، تو نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر اس کو اجر ملے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وَإِن كَانَ خَرَجَ عَلَى نَفْسِهِ، اگر یہ شخص اپنی ذات کے لیے نکلا ہے، محنت کرنے کے لیے، حرام سے بچنے کے لیے، حلال کھانے کے لیے، اپنے گھر سے نکلا ہے اپنی ذات کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح جہاد کرتے ہوئے انسان کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے، اسی طرح جو شخص حرام سے بچنے کے لیے اور حلال کمائی کو حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اللہ رب العزت جہاد کرنے کے برابر اس کو بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بات ارشاد فرمائی، وَإِن كَانَ خَرَجَ رِئَاءَ وَمُؤَاخَرَةٍ فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، اگر یہ حلال نہیں حرام کھانے کے لیے نکلا ہے، حرام کمانے کے لیے نکلا ہے، یا اپنے اوپر اپنی جوانی پہ ناز کرنے کے لیے، عیش و عشرت کے لیے نکلا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ انسان اللہ کے لیے نہیں بلکہ یہ شیطان کے لیے نکل رہا۔ تو آپ اندازہ کریں کہ مزدور جب نکلتا ہے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، اپنے والدین کا خیال رکھنے کے لیے، بذات خود اپنی جوانی کے لیے، اپنے لیے حلال کمانے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق کیا فرمایا؟ وہ اس طرح ہے کہ جس طرح اللہ رب العزت کی راہ میں جہاد کے لیے وہ انسان گھر سے نکلا ہے، اتنا اس کو اجر و ثواب ہے۔ اسی طریقے سے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث، حضرت معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ گھر سے باہر نکلے، ان کو ایک غلام ملا، انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھا،
اپنی غلامی میں رکھا، اور پھر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس غلام کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے برا بھلا کہہ دیا، ماں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ماں کی غیرت دلائی اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو ذر نے ایسا کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر، تو نے اس کو اس کی ماں کی غیرت دی ہے، کیا تیرے اندر ابھی بھی جاہلیت باقی ہے؟ جاہلیت کی باتیں ابھی تجھ سے نکلی نہیں ہیں؟ تو تو مسلمان ہو گیا لیکن وہی جہالت والے کام آج تیرے اندر پائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انکا امرؤ فیک جاہلیہ، کیا تیرے اندر ابھی جاہلیت کے کام پائے جاتے ہیں؟ اخوانکم ہوا خوالتکم، تمہارا خادم تمہارا بھائی ہے، تمہارا غلام تمہارا بھائی ہے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، تمہارے غلام کو، تمہارے خادم کو، تمہارے ماتحت کام کرنے والے کو تم نے اپنے پاس نہیں رکھا، تم نے اپنا غلام نہیں بنایا، تمہارے ہاں مزدوری کرنے کے لیے نہیں آیا، تم نے ان کو نہیں لے کے، اللہ رب العزت نے تم کو ان کے تمہارے ان لوگوں کو، ان غلاموں کو، ان خادموں کو، ان مزدوروں کو اللہ رب العزت نے تمہارے ماتحت رکھا ہوا ہے۔ تم یہ سمجھتے ہو ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے، ہم جو مرضی کرتے رہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ غلام۔ ہم بڑا احسان کرتے ہیں کسی کو اپنے ہاں کام کے لیے رکھ لینا کسی کو، تو ہم اس کو باتیں کرتے ہیں، تینوں تو اہل کتے کام لبنا ہی نہیں سی، ایسے کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ تجھے اتنی مزدوری دینے کے لیے کسی نے رکھنا ہی نہیں تھا، تجھے تو ہمارا احسان مند ہونا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، احسان جتلاتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن بات نہیں کریں گے، ولا ینظر الیہم، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ولا یزکیہم، ان کو ان کے گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ چار قسم کی وعیدیں سنائی۔ قیامت کا دن اتنا سخت دن ہو، سورج سوا نیزے پہ ہو، شدت کی گرمی، احادیث میں یہ واقعات اور یہ باتیں موجود ہیں کہ انسان اپنے پسینے کے اندر کوئی ٹخنوں کے بل، کوئی گھٹنوں کے بل، کوئی ناف کے بل، کوئی سینے کے بل، حدیث میں یہ بھی لفظ میں کوئی انسان اپنے پسینے کے اندر غوطے کھا رہا ہوگا قیامت والے دن۔ اتنے سخت دن میں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی ایسی ذات ہے مجھے بتائیں کہ جو اللہ انسان سے بات کرے گی، جو انسان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گی، جو ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ باتیں کرے گی یا ہمارے گناہوں سے ہمیں پاک کرے گی؟ کوئی ایسی ذات نہیں۔ اس دن اللہ منہ موڑ لیں گے، بات نہیں کریں گے، گناہوں سے پاک نہیں کریں گے، بلکہ دردناک عذاب کی وعید ہے۔ ان میں سے پہلا شخص آپ نے فرمایا المسبل ازارہ، جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے۔ یہ بڑا سخت گناہ ہے، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، جو انسان جھوٹی قسم اٹھا کے اپنے سودا بیچتا ہے۔ اور تیسرا آپ نے فرمایا المنان، جو احسان جتلاتا ہے، کسی کے ساتھ نیکی کی احسان جتلانا چاہیے۔ وہی بات، ہم احسان جتلاتے ہیں، مزدوروں کو مزدوری میں رکھ کے اپنے کارخانے میں اس کو کام دے کر احسان جتلاتے ہیں۔ اور یہی بات حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ابو ذر، تو نے اس کو اپنے کام کے لیے نہیں رکھا، یا تو نے اس کو اپنا غلام نہیں بنایا، اللہ رب العزت نے اس کو تیرے ماتحت رکھا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے تیرے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان تمہارے ماتحت کام کرتا ہے، محنت مزدوری کرتا ہے، تمہارے کام کرتا ہے، وہ تمہارا بھائی ہے، جو تم بذات خود کھاؤ وہ بھی اس کو کھلاؤ۔ ہم بظاہر اچھے اچھے ڈشز، اچھے اچھے کھانے کھاتے ہیں، لیکن مزدور بیچارہ ایک کونے پہ بیٹھ کے وہی دال روٹی کھا رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اے ابو ذر، جو تو کھائے وہی اپنے غلام کو کھلا، وہی اپنے مزدور کو کھلا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلْيَلْبِسُ مِمَّا يَلْبِسُ، جو تو خود پہنتا ہے اسی طرح کا لباس اپنے خادم کو پہنا، اسی طرح کا لباس اپنے مزدور کو پہنا، اسی طرح کا لباس اپنے خادم کو پہنا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْنِنُهُمْ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتنا کام اس کے ذمے نہ لگاؤ جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا، اس کے ذمے اتنا کام نہ لگاؤ جس کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا۔ ہاں اگر آپ نے اتنا کام، باری کام اس کے ذمے لگا دیا ہے تو آپ نے فرمایا اے ابو ذر تو ساتھ مل کر کے اس کے کام کے اندر اس کا ہاتھ بٹانا ہے، اتنا کام خود بھی کرنا ہے، زیادہ کام اس کو نہیں دینا۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مزدور کے متعلق، ماتحت لوگوں کے متعلق تعلیمات۔ اور میرے محترم اور عزیز بھائیوں، آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ مزدور کسی وجہ سے لیٹ آتا ہے، نہیں آتا، چھٹی کر لیتا ہے، ہم اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں، نازیبا کلمات کہنے شروع کر دیتے ہیں، بد دعائیں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، لوگوں اپنے اوپر بد دعا نہ کرنا، اپنی ذات پہ بد دعا نہ کرنا۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولادوں کو بھی بد دعا نہیں دینی۔ اکثریت طور پہ مائیں جو ہے نا وہ گھروں میں کہہ دیتی ہیں کوئی بچہ شرارتی کرے تو کتنے ماری جاتے بہتر، اسے کہہ دیتی ہیں نا، اس طرح کی کلمات کہتی ہیں، نہیں کہنے چاہیے۔ آگے بتاتا ہوں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی جانوں کے اوپر بد دعا نہیں کرنی، اپنی اولاد کے اوپر بد دعا نہیں کرنی۔ ولا تدعوا علی خادمکم، اپنے خادموں کے اوپر، اپنے مزدوروں کے اوپر، اپنے نوکروں کے اوپر بد دعا نہیں کرنی۔ پھر آپ نے فرمایا ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں کو بد دعا نہیں دینی۔ آپ گاؤں میں رہنے والے ہیں، بھینسیں رکھی ہیں، بکریاں رکھی ہیں، جانور رکھے ہیں، پرندے رکھے ہیں، بھینس اگر کوئی الٹا سیدھا کام کرتے ہیں ہم اس کو گالی دینی شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر لان تان کرنی شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ اس کو برا بلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں ایک شخص نے اپنی اونٹنی کو لان تان کی، بلکہ ایک عورت تھی، اس نے اپنی اونٹنی کو لان تان کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعها فإنها ملعونة، اس کو چھوڑ دے، یہ لعنتی ہو گئی ہے۔ کسی جانور کو ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم اس کے خلاف، ہم اس کے اوپر بد دعا کریں۔ آپ نے فرمایا ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مالوں کو بد دعا نہیں دینی۔ فیکٹری ہے، مشینری ہے، نہیں چل رہی، اس کو گالی دینی شروع کر دیتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا کیا قصور ہے بیچارے؟ جانور کا کیا قصور؟ وہ جانور ہے، آپ انسان ہیں۔ اسی طریقے سے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا توافقوا من اللہ تبارک وتعالی ساعة نیل فیها عطاء فیستجیب لکم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے اگر آپ اپنی جان پہ بد دعا کرو گے، آپ اپنی اولاد پہ بد دعا کرو گے، آپ اگر اپنے کسی خادم کے اوپر، اپنے کسی نوکر کے اوپر، اپنے کسی مزدور کے اوپر بد دعا کرو گے، اگر آپ اپنے کسی جانور کے اوپر، اپنے مال کے اوپر بد دعا کرو گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے
آپ سے نکلنے والا ان کے حق میں لفظ، ان کے لیے کی جانے والی بد دعا آپ نے تو کر دی، وہ گھڑی کے اندر اللہ رب العزت اس کو قبول بھی فرما لیتے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ اپنے کسی خادم کے اوپر بد دعا کرو تو وہ بد دعا پوری ہو جائے۔ منع کر دیا، آپ نے فرمایا نہیں کرنی، کہیں ایسا نہ ہو پوری ہو جائے۔ والدین کو چاہیے اپنے بچوں کو کبھی بد دعا نہ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بد دعا پوری ہو جائے۔ اسی طریقے سے میرے محترم اور عزیز بھائیو، نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، ہم اپنے نوکروں کو، اپنے خادموں کو، اپنے مزدوروں کو کمی پیشی ہو جائے تو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خادما قط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خادم کو کبھی نہیں مارا تھا پوری زندگی کے اندر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے سال خدمت کی تھی؟ 10 سال خدمت کی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک وقت ایسا تھا کہ میں چھوٹا بچہ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آپ نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا، میں بچہ تھا، میں نے بچوں کو دیکھا بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ کافی ٹائم ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پہ تشریف لائے، مجھے دیکھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ آپ مجھے مارتے ڈانٹتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اتنے الفاظ کہے انس تجھے میں نے کسی کام کے لیے بھیجا تو بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے، مجھے مارا نہیں ہے، ڈانٹا نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کسی خادم کو، کسی نوکر کو، کسی مزدور کو ایک مرتبہ بھی نہیں کبھی مارا، ہاتھ تک نہیں لگایا۔ دوسری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے عرض کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا ایک خادم سوال کر رہا ہے، اگر میرا کوئی خادم کوئی غلط بیانی کرے، غلط کام کرے، میں کتنا اس کو برداشت کروں، کتنا اس کو برداشت کروں، کتنی مرتبہ اس کو معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا کے فرمایا، آپ سے فرمایا کم نعفو عن الخادم فصمت، آپ نے اس نے سوال کیا اللہ کے رسول میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ خاموشی کا اظہار کیا، آپ نے جواب نہ دیا، خاموش ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھر سوال کیا اس نے اللہ کے رسول میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ آپ پھر خاموش ہو گئے۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے سوال کیا اللہ کے رسول میں اپنے خادم کو کتنی مرتبہ معاف کروں دین کے اندر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ اس شخص کو یہ جواباً یہ بات ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اعفو عنہ فی کل یوم 70 مرہ، 70 مرتبہ ایک دن کے اندر تو نے اپنے خادم کو معاف کرنا ہے، 70 مرتبہ معاف کرنا۔ ایک مرتبہ غلطی ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں اس کا؟ اللہ اکبر، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر مارنا بھی، گالی بھی دینی، کام بھی پورا لینا ہے، جب اجرت کی باری آتی ہے تو ہم اجرت نہیں دیتے، اجرت اس کی جو ہے نا اپنی اس کی اجرت کے قبضہ کر کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اجرت نہیں دیتے اس کو۔ نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا اعطو لأجیر اجرہ، لوگوں مزدور کو اس کی اجرت اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے دیا کرو، پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی اجرت دے دو۔ ہم مہینے بعد تنخواہ کی باری آتی ہے، بیچارہ گھر میں چکر لگاتا ہے، فون کرتا رہتا ہے، دیتے ہی نہیں، سارا مہینہ اس کے بچے بیچارے بلک رہے ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے، انتظار کر رہے ہوتے ہیں، ہم عالی شان گھر کے اندر ہیں۔ افسوس کی بات ہے، وہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، بڑی خوبصورت کسی نے بات کہی، کہتے ایک مزدور
جوتے کی دکان بھی ہے، جوتوں کی فیکٹری میں کام کرتا ہے، سارا دن جوتے بناتا ہے، خود اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی۔ ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرنے والا سارا دن کپڑے کی دکان پہ کام کرتا ہے، کپڑا بناتا ہے یا کپڑا بیچتا ہے، اس کے خود کے کپڑے کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک سنار سونے چاندی کی دکان پہ کام کرنے والا مزدور سارا دن وہاں پہ، سارا ماہ وہاں پہ کام کرتا ہے، لیکن جب اس کی خود کی بیٹی کی شادی آتی ہے، بیٹی کو رخصت کرنا ہوتا ہے، اس کے کانوں پہ سونے کی ایک بالی نہیں ہوتی۔ سارا دن بٹے پہ اینٹیں بنانے والا شخص، چہرہ کالا، کپڑے کالے، ہاتھ پاؤں ایک ہوتے ہیں، اینٹیں بنا بنا کر کے لوگوں کو سیل کرتا ہے، دیتا ہے، مزدوری کرتا ہے، خود کا گھر نہیں ہوتا۔ کتنی اچھی بات ہے اور کتنی افسوس کن بات ہے۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم لوگ، ہم بڑے لوگ، یہ وجہ ہے۔ ہم نے ان کو اپنے جیسا سمجھا ہی نہیں، نہ اس کی اجرت اس کے ٹائم پہ دینی ہے، نہ اس کی مزدوری اس کو اس کے ٹائم پہ دینی ہے۔ نبی کریم فرمایا اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، آخری بات کو ختم کرنے والا ہوں، کہ قیامت والا دن ہوگا، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ لڑائی کروں گا، جھگڑوں گا، قیامت والے دن جھگڑوں گا۔ وہ نبی جو ہمارے لیے قیامت والے دن سفارشی بنیں گے، وہی لوگ ان تین قسم کے لوگوں کے ساتھ لڑائی بھی کریں گے، جھگڑیں گے۔ کون سے تین قسم کے لوگ؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجل اعطى بی ثم غدر، جو انسان میرا نام لے کر کسی سے وعدہ کرتا ہے پھر وعدہ خلافی کر جاتا ہے۔ آج ہم بھی وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں۔ کسی کے پیسے دینے ادھارے، وہ بیچارہ لینے کے لیے آتا ہے، جی میرے پیسے کل دے دوں گا، وہ کل لینے کے لیے نہیں یار کل دے دوں گا۔ ایک تو ہوتی ہے مجبوری، یہ مجبوری نہیں، جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں۔ اگر مجبوری ہے نا، اگر کسی نے ادھار کسی کے پیسے دینے، حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو آسانی دو، مسلمان کو آسانی دو، اس سے کہو بھئی آج میرے پاس نہیں ہے۔ انسان کو پتہ ہوتا ہے، مجھے پتہ ہے میرے پاس اگر وہ پیسے لینے کے لیے آئے نا، اگر میرے پاس ہیں تو پھر بھی مجھے پتہ ہے، نہیں میرے پاس ہے تو پھر بھی مجھے پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہوتا ہے، لیکن جان بوجھ کے کہتے ہیں نہیں کل لینے کے لیے آ جانا، فلاں تاریخ کو لینی، وعدہ کرتے ہیں، وعدہ خلافی کر جاتے ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اس شخص کے ساتھ میں لڑوں گا جو وعدہ کرتا ہے لیکن بعد میں وعدہ توڑ دیتا ہے، قیامت میں اس شخص کے ساتھ لڑائی کروں گا۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وہ شخص جو کسی آزاد انسان کو بیچ کے اس کی قیمت کھا جاتا ہے۔ آزاد انسان، ایک ہے غلام، آج غلاموں کا رواج نہیں ہے، آزاد۔ آج کل جو اللہ ہم مسلمانوں پہ رحم فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، جو لوگ بچوں کو اٹھا لیتے ہیں، جو لوگوں کو اٹھا کر کے پھر گھروں میں فون کرتے ہیں اتنے پیسے لے کر کے آؤ تب ہم آپ کے بندے کو نہ وہ چھوڑیں گے۔ یہ پرسوں کی بات ہے، میں اور حافظ صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ پیغام ٹی وی پہ جا رہے تھے، وہاں پہ پروگرام ریکارڈ کروانے تھے۔ جس شخص کے ساتھ گاڑی پہ جا رہے تھے وہ بتا رہا تھا کہ انہی کے عزیز سے ان میں سے ایک شخص کو نا لے گئے پکڑ کے، جوان تھا، نہ جانے کہاں لے کر کے گئے۔ وہ کہہ رہا تھا پہلے وہ جو ادھر سے گاڑی پہ لے کے گئے، پھر جو ہے نا وہ بیل گاڑی ریڑھی کے اوپر، کھوٹا گاڑی کے اوپر لے کر کے گئے، پھر اس کے آگے جو ہے نا وہ ٹریکٹر ٹرالی کے اوپر لے کر کے گئے، پھر جو ہے نا پانی ایک آیا، وہاں سے کہنے لگے اتنا اتنا کہ سینے کے بل پانی تھا، وہاں لے کر کے گئے، آگے نہ جانے کہاں لے کر کے، آنکھیں باندھی ہوئی ہیں، پھر لے کے فون پیچھے کیا کہ 30 لاکھ روپیہ تو ہم آپ کے بندے کو چھوڑ دیں گے، 30 لاکھ۔
اللہ حضل قیاس قصہ مختصر 29 لاکھ دیے. پھر آگے بھی ان کے لوگ ہوتے ہیں جو ڈیلے کرواتے ہیں ان کے. انہیں بڑی باتیں بتائیں گے, حیران ہوتا تھا یار یہ کیسے لوگ ہیں, کیسی انسانیت دنیا میں بس رہی ہے. وہ ڈیلے کرواتے ہیں, کہتے ہیں جس کے ساتھ جن کو ہم نے بتایا کہ یار وہ بندہ ہمارا لے کر کے آنا ہے, اس کو ہم نے 2 لاکھ روپیہ دیا. پھر آگے ایک لڑکا تھا, بندہ تھا, اس کو ہم نے 1 لاکھ روپیہ دیا. تو یہ ہے جو انسان کسی بچے کو اٹھا کر کے آگے بیچ دیتا ہے, کسی بندے کو اٹھا کر کے اس کو پھر گھر والوں کو فون کر کے کہنا کہ اتنے پیسے دو تب ہم آپ کے بندے کو چھوڑیں گے, یہ بھی اس زمرے میں شامل ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کسی آزاد انسان کو بیچ کر اس کی قیمت کھا جاتا ہے, قیامت کا دن ہوگا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بندے کے ساتھ لڑائی کروں گا. اور تیسرا وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَتَوَفَّى مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِ أَجْرُهُ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ بد نصیب ہے جس کے ماتحت کوئی مزدور کام کرتا ہے, کوئی خادم کام کرتا ہے, کوئی نوکر کام کرتا ہے, اس کی وہ اجرت مقرر کرتا ہے, جب دینے کی باری آتی ہے مزدور کو اس کی اجرت نہیں دیتا. میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن ایسے شخص کے ساتھ لڑائی کروں گا, جھگڑوں گا. اور جو انسان میرے محترم اور عزیز بھائیوں مزدور کی مزدوری ٹائم پہ دیتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کے حقوق ادا کرتا ہے, اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی کے راستے کھول دیتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر یہی تو بات ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو کسی کو دے دیتا ہے, مزدور کو دے دیتا ہے, غریب کو دے دیتا ہے, اس کا حق ادا کر دیتا ہے اور نیکی اللہ رب العزت کے راستے میں کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم اس کے لیے نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں. اور وہ 3 وہ جو غار میں پھنس گئے تھے, مشہور روایت, ایک نے یہ کہا تھا کہ میرے والدین بوڑھے, میں بکریوں کا دودھ نکالا, آپ کے سامنے حدیث میں مختصر بات کو ختم کرنے والا ہوں. انہوں نے اپنے والدین کی خدمت اللہ رب العزت کے حضور پیش کی, اللہ رب العزت پتھر کو ہٹا دیا. دوسرا وہ خوبصورت لڑکی اس کی کزن تھی, اللہ سے التجا کرنے کا اللہ تیرے لیے میں نے اس کو چھوڑا, تیرے لیے میں نے یہ نیکی کی, پتھر کو ہٹا دے, پتھر تھوڑا سا اور ہٹ گیا. تیسرا وہ شخص تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسرا وہ شخص, اس نے کہا اللہ تجھے پتا ہے کہ میرے ماتحت لوگ کام کرتے تھے, مزدور کام کرتے تھے, میں مزدوروں کو مزدوری ٹائم پہ دے دیتا تھا. ایک ان میں سے شخص ایسا تھا جس کی مزدوری تھی, میں نے اس کو بولا اپنی مزدوری لے لے, کسی وجہ سے وہ وقت پہ نہیں لے سکا, لیکن کیا کیا میں نے اس کی مزدوری کو کھایا نہیں ہے, ہڑپ نہیں کیا, اس سے مال خریدا, اس میں اضافہ ہوا, پھر اور خریدا, اضافہ ہوتا چلا گیا. بھیڑ, بکریاں, اونٹ, گائے, بھینسیں, یہ ساری جانور یہ بڑھتے چلے گئے. ایک وقت آیا وہ شخص میرے پاس آیا, آ کر کے کہنے لگا وہ میری مزدوری دے دے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ اس شخص نے جب وہ مزدوری لینے کے لیے آیا فرمایا یہ بکریوں کا ریوڑ, یہ اونٹوں کا ریوڑ, یہ سارے مال, یہ سارا تیرا ہے, لے جاؤ. اس نے کہا یہ تو میری مزدوری نہیں ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ تیرا ہی ہے, وہ جو تیری اجرت تھی اسی وجہ سے آج یہ سب کچھ موجود ہے, یہ تیرے پیسوں سے ہی بڑا ہے, یہ تیرا ہی مال ہے, جا لے جا. وہ کہنے گا اللہ میں نے تیری خاطر, تیری رضا کے لیے اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا تھا, اللہ پتھر کو ہٹا دے. اللہ نے آسانی کی تھی کہ نہیں کی, پتھر ہٹایا تھا کہ نہیں ہٹایا تھا. اس لیے میرے محترم اور عزیز بھائیوں اگر آج ہم اپنے مزدوروں کے لیے, اپنے نوکروں کے لیے, اپنے ماتحت لوگوں کے لیے آسانی کریں گے, اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اللہ رب العزت مجھے, ہم سب کو اللہ رب العزت کے حق, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق,
حقوق والدین، حقوق زوجین، حقوق العباد اور جو مزدوروں کے حق ہے، اللہ رب مجھے ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔